ناد علی مظہر لجائے تجدہ عون لکا فی النوام کل ہم وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام نعرہ حیدری۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بولے بولے سبھی سنا لال قلندر۔ جزاک اللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے محمد و آل محمد کے صدقے آپ سب کی حاضری، ہم سب کی حاضری مولا قبول فرمائے، جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں مولا قبول فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین اولاد صالح عطا فرما مالک، جو مقروض ان کے قرض غیب سے عطا فرما، قاسم بھائی کی والدہ اور طالب رضوی صاحب کو خدا شفا یابی عطا فرمائے، اور جو جہاں جہاں بھی بیمار ہیں مولا ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ لاکھوں دعا کی ایک دعا ہمارے وارث امام زمان علیہ السلام رضا جل صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست شہید سید اون محمد رضوی ولد سید ابو محمد رضوی اہلیہ اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اور اس امام بارگاہ کے جتنے بھی خدمت گزار جو اب حیات نہیں مالک ان کو اعلیٰ علیم میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بہترین آپ کی سماعتیں مولا آپ کی معرفت میں مزید اضافہ فرمائے۔ چار مصرے اسی بات پہ جو خدا شوکت شوکت صاحب کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے، وہ فرما رہے تھے کہ علی کو سمجھنے کے لیے یا رسول ہونا پڑتا ہے یا خدا، یعنی مولا علی کو یا رسول نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مولا علی کو جان سکیں، پہچان سکیں، مگر ہماری عقل اتنی وسیع ہو ہی نہیں سکتی جس میں علی سما جائے۔ تو ہم سب کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری معرفت کے پیمانے کو بڑا کر دے تاکہ مولا کے کچھ فضائل مزید ہمارے ذہنوں میں آ سکیں۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی بضد ہو اس بات پہ کہ علی میرے دماغ میں نہیں آ رہا تو میں مانوں کیسے، اب ان کے لیے چار مصرے گوہر جاٹوی صاحب کے لے کے پیش کر رہا ہوں۔ خدا گوہر جاٹوی صاحب کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور دیجیے گا گوہر جاٹوی صاحب کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی کے بارے میں مت سوچ اس قدر ناداں، علی کے بارے میں مت سوچ اس قدر ناداں، تو میری بات سمجھ لے تیرا بھلا ہوگا۔ علی جو کعبے میں آئے تو پھٹ گئی دیوار، علی دماغ میں آئے تو تیرا کیا۔ ماشاءاللہ۔ علی مولا
دل بولا یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. شہید کی برسی ہے محمد عون وزیر صاحب کی، اور قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے شہید مرتا نہیں، شہید زندہ ہے. اب یہ دنیا سے جانے والا، یعنی شہادت کے بہت سارے درجات ہوتے ہیں، جس میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جو بھی شخص مودت محمد و آل محمد دل میں رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ بھی شہید کہلاتا ہے، اور جس کو ظلم کر کے شہید کیا جائے وہ بھی شہید کہلاتا ہے. اب دنیا سے جانے والا، علی کا چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ گفتگو کیا کر رہا ہے، پیغام کیا دے رہا ہے؟ بلال قادری صاحب کہتے ہیں کہ بدن سے خاک شفا مس بانہماک کرو. انہماک مطلب توجہ کے ساتھ. بدن سے خاک شفا مس بانہماک کرو. باہر جو پیچھے والے ہال والوں کو آواز آ رہی ہے، سب کو ہاتھ اٹھا کے بتائیں ماشاءاللہ. پیچھے آپ کو آ رہی ہے آواز؟ ہاتھ اٹھے ہوئے مجھے دعا چاہیے آپ سے. بدن سے خاک شفا مس بانہماک کرو. نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. بدن سے خاک شفا مسبہ انہماک کرو. بدن سے خاک شفا مسبہ انہماک کرو. نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. خرد سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو. میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو. میرے جنازے کو جلدی کیوں ہے؟ میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو. لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات. دونوں ہاتھ لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا جزاک اللہ. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ رہیں جو ولایت علی اور عزاداری مظلوم کربلا میں اٹھتے ہیں. خیرات ہے، خدا آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. کہ سوال اکثر کیا جاتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ ان 6 مصروں میں وہ جواب آپ بھی دے سکتے ہیں. ایام عزا بھی قریب ہے، ورنہ تو ہمارا ہر روز غم حسین میں رہتا ہے، سوائے ان ایام کے جن ایام میں آل محمد کے گھر میں خوشیاں ہوں. ورنہ ہر دن امام حسین علیہ السلام کے غم کا ہے. بلال قادری صاحب جواب دیتے ہیں جب لوگ سوال کرتے ہیں مزاداروں سے. 6 مصرے پر میں آپ تمام ماتمیوں سے یہ کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کر اس بات کا ثبوت دینا ہے جو میں نے بتانا ہے. داد کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ نے داد دی، بہت پیار کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن وہ جو 6واں مصرع ہے وہ اعلان ہے، گواہی ہے ہر عزادار کی طرف سے پوری دنیا میں. یہ لائیو اس وقت عزاداری نیٹ ورک کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے یہ مجلس کا یہ سلسلہ. لیکن 6 مصرے پر اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو ساری دنیا کو ہاتھ اٹھا کر گواہی دینا. شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب. بولتے رہیے گا ساتھ ساتھ، شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ ادھر. شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب. یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب. کبھی اپنوں کبھی غیروں سے یہ کرتا ہے خطاب. توجہ ادھر. کبھی اپنوں کبھی غیروں سے یہ کرتا ہے خطاب. یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب. سوال کیا ہے؟ یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب. لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہے شبیر، ہاتھ ماتم کا بتاتا ہے یہاں.
लोहे पेश कर सके। हम आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, मैं मुबारक अगर आप स्टेज से नीचे आ जाए तो आपकी मोहब्बत है। आपसे गुजारिश है, हम जनाब जगह शहंशाह मस्ती साहब को खुदा को यहाँ खुशामदीद कहते हैं। गुजारिश है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाजिबुल एहतराम क़िबला हुज्जतुल इस्लाम जनाब सैयद मौलाना शहंशाह हुसैन नकवी साहब तशरीफ़ ले आए हैं और अब मेरे बाद इस मजलिस से ख़िताब भी फरमाएंगे। क़िबला की बड़ी खिदमत आज़ादारी के हवाले से अय्याम अज़ा भी करीब हैं, दुआ फरमाइए कि साथ खैरियत से शहंशाह नकवी साहब समेत ही तमाम ज़ाकिरीन का ज़ाकिरी का सिलसिला साथ खैरियत से गुजरे और इनके वालिद साहब गुलबरी साहब को खुदा आला इल्म में जगह अता फरमाए। गाज़ी अब्बास की एक मुसद्दस पेश कर रहा हूँ, शबोस कानपुरी साहब। अलक़मा पर जो अली का महे अनवर आया, अलक़मा पर जो अली का महे अनवर आया, शेर नर शेर जरी शेर गज़न पर आया, गैज़ में जानो दिले फातह खैबर आया, जिसने इस शेर को देखा उसे चक्कर आया, जिसने इस शेर बोलते रहिए उसे चक्कर आया, जिसने इस शेर को देखा उसे चक्कर आया, थरथराने लगे सब खौफ के मारे आबाद, थरथराने लगे सब खौफ के मारे आबाद, कप कपाते हुए होठों से पुकारे आबाद, ये तो अब्बास है अब्बास है अब्बास, ये तो अब्बास है अब्बास है अब्बास, ये तो अब्बास है अब्बास है अब्बास, लश्करे सिद्दे पैगंबर का अलमदार है। अभी फौज शाम में करबला के अंदर खलबली मची हुई है कि ये गाजी कौन है। लश्करे सिब्ते पैगंबर का अलमदार है ये, हम सभी के लिए एक आहनी दीवार है ये, और हम सब के इरादों से खबरदार है ये, और हम सब के इरादों से खबरदार है ये, और हम सब के इरादों से खबरदार है ये, लग रहा है कि विगा के लिए तैयार है ये, वक्त अभी है कि मैदान से जा सकते हैं, अभी है कि मैदान से जा सकते हैं, इससे उलझेंगे तो फिर जान से जा सकते हैं। या अब्बास है अब्बास है अब्बास, ये तो अब्बास है अब्बास है अब्बास। अब मौला अली अलैहिस्सलाम के अलक़बात तो आपको पता है, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, जुम्बुल्लाह, हुज़्नुल्लाह, वजहुल्लाह। अब ये देखिएगा, ये बात शामियों को भी पता थी। अब वो डर खौफ कैसा है उनके अंदर, मौला के अलक़ाबात से ही बता रहे हैं कि ये है क्या और होने क्या वाला है। ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है, पीछे वाले बताइएगा मिसरा जो समझ में आए, दुआ चाहता हूँ बात जो मिसरा समझ में आए आपने हाथ उठाकर बताना है, ताकि मुझे पता चले जो मैं पढ़ रहा हूँ आप तक पहुँच रहे पैगाम नहीं। ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है, उज़्नुल्लाह की कानों में समात भी है, वजहुल्लाह की चेहरे पे जलालत भी है, इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है, इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है। ऐसा लगता है कि वलियों का वली आया है, ऐसा लगता है कि वलियों का वली आया है, आज फिर जंग के मैदान में अली आया।
غازی عباس جب دریا پہ پہنچ گئے تو غازی عباس اپنا تعارف خود اپنی زبان سے کراتے ہیں. فرماتے ہیں اپنے بابا کی نگاہوں کا ستارہ غازی، اپنے بابا کی نگاہوں کا ستارہ غازی، چاند سے شبر و شبیر کو پیارا غازی، ہر قدم پر بنی ہاشم کا سہارا غازی، لشکر ظلم ہوا چپ تو پکارا غازی، لشکر ظلم ہوا چپ تو پکارا غازی، خوف تم سب کو ہے جس کا وہی احساس ہوں میں، خوف تم سب کو ہے جس کا وہی احساس ہوں میں، شامیوں لو مجھے پہچان لو عباس ہوں میں، ہمیں عباس ہوا عباس ہوا عباس ہمیں. ذرا غازی عباس کے نام پر ہاتھ اٹھا کر ذرا مل کر بولنا، دونوں ہاتھ باہر ہے، جو باہر ہے، باہر والے ہال میں، اندر والے ذرا اونچی آواز سے، ہمیں عباس ہوا عباس ہوا عباس، ماشاءاللہ، ہمیں عباس ہوا عباس ہوا عباس ہمیں. غازی فرماتے ہیں بچ کے صفین کے میدان سے جانے والوں، بچ کے صفین کے میدان سے جانے والوں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات سنیے. غازی فرماتے ہیں میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے، میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے، جنگ کرنے سے جو حضرت نے مجھے روکا ہے، میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے، میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے، میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے. آپ نے دعا دے دی میرے لیے اعزاز ہے، اور علماء اکرام کا محفل میں بیٹھا ہونا برکت کا سبب ہوتا ہے. اگلے دو مصرے پہ بھی آپ سے اور تمام بزرگوں سے دعا چاہوں گا، اپنے لیے بھی، شبروز کانپوری صاحب کے لیے. غازی فرماتے ہیں میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے، جنگ کرنے سے جو حضرت نے مجھے روکا ہے، میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے، میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے، بخدا ملکہ غیرت نے مجھے روکا ہے، خدا ملکہ غیرت نے مجھے روکا ہے، ورنہ آنکھوں میں ابھی خوف اجل بھر لوگے، ورنہ آنکھوں میں ابھی خوف اجل بھر لوگے، ایک حملے میں جہنم کا سفر کر لوگے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ کی معرفت میں مولا اور بلندی عطا فرمائے. ہمیں عباس ہوا عباس ہوا عباس ہمیں. اب اس شعر پر ایک امتحان لیتے ہیں. کس چیز کا؟ اپنی عقیدت کا. مولا سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اس کا پیمانہ دیکھنے کے لیے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ جو میں بند پڑھ رہا ہوں، اس بند پر آپ نے ارادہ کرنا ہے خود سے کہ آپ نے داد نہیں دینی، ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن یہ منبر حسین کی قسم، جو دل میں مولا کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، اس کو گواہ بنا کر، اس کو دلیل بنا کر کہہ رہا ہوں. ارادہ کریں خود کہ داد نہیں دیں، ہاتھ نہ اٹھائیں. خدا کی قسم ان مصروں پر داد بے ساختہ نکلے گی، ہاتھ بے ساختہ اٹھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر، ہمارے لہو میں جو حسین کا خون ہے، غازی عباس کی وفاداری ہے، وہ بولنے پر مجبور کرے گی. اب تک آپ نے بہترین سنا ہے، لیکن یہ شعر پر خاص طور پر اپنا امتحان لینا ہے. ہمیں عباس ہوا عباس ہوا عباس ہمیں، ہمیں عباس ہوا عباس ہوا عباس ہمیں. بچ کے صفین کے میدان سے جانے والوں، اپنے شجرے کو زمانے سے چھپانے والوں، بولنا جو باہر ہے ہاتھ پکڑ، اپنے شجرے کو زمانے سے چھپانے والوں، آؤ خیموں کی طرف آنکھ اٹھانے والوں، آؤ خیموں کی طرف آنکھ اٹھانے والوں، بھاگتے کیوں ہو امیہ کے گھرانے والوں، بھاگتے کیوں ہو امیہ کے گھرانے
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا اچھا، چونکہ برسی شہید کی ہے اور ایک شہید کی برسی پر اس شہید کا پڑھا ہوا کلام، اس شہید کا لکھا ہوا کلام جو اپنی زندگی میں اس مجلس کا حصہ رہے، میری مراد ہے شہید سبط جعفر صاحب، ان کی یاد تھوڑی سی تازہ ہو جائے، اس سے فرمائش کی گئی ہے کہ وہ بھلے اس کا ایک شعر پڑھیں اس کلام کا، لیکن پڑھیں ضرور اور انہی کے لہجے میں پڑھیں۔ تو یہاں میں جب بھی ان کے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، بس حق تو یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت اچھا پڑھتے تھے، ان جیسا ہم پڑھ نہیں سکتے، لیکن ان کے لہجے میں پڑھنے کی نیت میری پڑھنے کی اور آپ کے سننے کے لیے بھی یقیناً یہی ہوتی ہے کہ ان کی یاد جو ہمارے دلوں میں تازہ ہے وہ مزید تازہ ہو جائے۔ سبط جعفر صاحب کا میں کلام پڑھنے لگا ہوں اور ان کے لیے اس کلام میں خاص طور پر دعا کہ مالک اپنی بارگاہ میں جگہ عطا فرمائے۔ جب خدا کو پکارا غلی آ گئے، جب خدا کو پکارا غلی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ خدا کو پکارا غلی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی، موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائیں تو پھر بچ کے جاتی۔ فساد خدا آپ کو سلامت ہے۔ موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا خطر، موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو۔ کس کس کا قیدہ ہے ذرا ہاتھ لگا کر مل کر بولنا اونچی آواز سے، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو گھڑی آ گئی۔ یہ ہاتھ بلند رہے، مولا حسین کی کربلا آنکھوں میں رہے، دونوں ہاتھ لے کر حسین مولا حسین مولا حسین حسین مولا حسین، اونچی آواز سے ہاتھ لے کر سارے ماشاءاللہ۔ جو پیچھے ہال میں جن کو میں نہیں دیکھ رہا، مولا کی نگاہ دیکھ رہی، اٹھتے ہوئے ہاتھ کربلا کی زیارت کریں اس سال اور ہر سال، ہاتھ لے کر حسین مولا بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، بنی ہے تیرے لیے ہی، بنی ہے تیرے لیے ہی یہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، مولا بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین۔ اب جو لوگ بھی شاعری سے وابستہ ہیں، خاص طور پر
قافیے پر دعا چاہوں گا ذیشان عابدین صاحب کے لیے. خود مولانا شہنشاہ نقوی صاحب بھی ایک بہترین شاعر ہیں، تو بحیثیت مولانا بھی اور بحیثیت شاعر بھی میں آپ سے دعا چاہوں گا ذیشان عابدین صاحب کے لیے. وہ بات بات میں کیوں گئے نہ تیری بات حسین، تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا، تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا، ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات وہ بات آپ جی سلامت رہیں آپ ماشاءاللہ. نہ تیری بات حسین. مولانا تشریف فرمائے. مولانا صاحب آپ کی بھی رضامندی چاہوں گا، تائید چاہوں گا آپ کی. مولانا صاحب آپ کی بھی تائید چاہوں گا. حمد وہ ہوتی ہے جس میں صرف اللہ کی تعریف کی جائے، وہ حمد ہے، اور کسی کی بات نہ ہو. اگر اس میں کوئی بات شامل ہو جائے، اپنی مناجات شامل ہو جائے، تو وہ حمدیہ کلام یا مناجات ہو جاتی ہے. منقبت جس میں آل محمد کی تعریف کی جائے، اسی طرح نعت جس میں صرف رسول اللہ کی تعریف کی جائے. یعنی اگر ہم کہیں کہ مدینے والے سرکار بہت سخی ہیں، ہم کو وہ بلائیں گے یا مولا ہمیں بلا لے، تو اس میں نعتیہ کلام ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہماری دعا شامل ہو گئی. ایسے ہی قبلہ. اب نعت کیا ہے؟ جس میں رسول کی تعریف ہو، رسول کی شان بیان کی جائے. اب رسول کی شان کیسے بیان ہو رہی ہے؟ وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین، تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا، ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات حسین، بات حسین، کائنات حسین، کاغذات حسین. حسین منی وانا من الحسین کے بعد، حسین منی وانا من الحسین کے بعد، کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں میں کوئی نام وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. ابھی شعبان میں یہ کلام میں پڑھ رہا تھا خیرپور میں، جو کہ قبلہ کا آبائی شہر بھی ہے. لقمان میں یہ کلام میں پڑھ رہا تھا، اور کلام کے دوران خیرپور کے جو شعراء تھے دوران محفل ہی انور علی انور صاحب نے اور دیگر شعراء نے دوران کلام ہی مجھے شعر لکھ کے دیے کہ یہ شعر بھی پڑھ دیں اس کے اندر. تو کچھ اشعار خیرپور کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. اسی زمین کو تو نے، اسی زمین کو تم نے شفا بنا ڈالا، اسی زمین کو تم نے شفا بنا ڈالا، جہاں رسولوں سے ٹکرائے حادثات حسین. وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. مولا وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. پورے ملت تشیع کی طرف سے گواہی بن کر بولنا ہے آپ نے، اور صرف ملت تشیع نہیں، ہر مسلمان کی طرف سے گواہی بن کے، بلکہ ہر مسلمان ہی نہیں، ہر انسان جو ذی شعور ہے، جو حسین مولا سے پیار کرتا ہے،
حسین مولا کے حق میں ہم سب گواہی بن کر بولیں گے. داد آپ نے دی, کوئی ہاتھ ایسا نہیں جو دعا کے لیے نہ اٹھا ہو, کوئی ہاتھ ایسا نہیں تھا کہ جو داد کے لیے نہ اٹھا ہو. یا آپ کا داد دینا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے. لیکن اس شے پر ہاتھ اٹھانے کا مقصد آپ سے داد وصول کرنا نہیں, وہ تو آپ دے ہی رہے ہیں, وہ تو دیں گے ہی. لیکن ہاتھ اٹھائیے گا اس لیے کہ ہم نے نمائندگی کرنی ہے اپنی قوم کی طرف سے, دنیا کو بتانا ہے حسین مولا سے پیار کتنا ہے کون اب کوئی سوال کرے, مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا تو شعر کی صورت میں جواب پیش کر رہا ہوں. شعر میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سوال کیا گیا تھا. میں صرف جواب پیش کروں گا, آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی نے سوال کیا تھا. میں نے جواب دیا ہے کون اعلیٰ نسب تو فیصلہ کر لے, ہے کون اعلیٰ نسب, بولنا سارے, ہاتھ سب کے بولو, ہے تیرے ساتھ یزید اور میرے ساتھ حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, جزاک اللہ. انہی اب یہ یا نعرہ آپ نے لگایا, سبحان اللہ کہا, ماشاء اللہ کا, ہاتھ بلند رہے. اب ہوتا عموماً کیا ہے, جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو جب شعر کا دوسرا مصرع شعر مکمل ہوتا ہے تو آپ داد دیتے ہیں. ابھی میں نے آپ سے پہلے مصرے سے ہاتھ اٹھوانا ہے, داد کے لیے نہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا مصرے سے کہ میں نے آپ کو شعر پڑھنے سے پہلے ہاتھ کیوں بلند کروائے. جب تک یہ شعر چلتا رہے دونوں ہاتھ اٹھائیں کے بلند کیجیے گا. ہاتھ باہر والے بھی اندر والے بھی سارے, ہاتھ اونچے رہے, ہاتھ نیچے نہ رہے. یزیدیت کو انہی سے تو خوف آتا ہے, یزیدیت کو انہی سے تو خوف آتا ہے. اٹھے ہوئے یہ ماتم میں جگر حال حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک. بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. ذیشان عابدی صاحب کے قلم میں خدا تاثیر عطا فرمائے. قاسم بھائی کی بہت یہ فرمائش تھی کہ آخر میں چند اشعار جناب سکینہ کی. جی وقت کی کمی ہے, ورنہ میں کسی اور دن پڑھ دوں گا. میں اور بہت ساری فرمائشیں, اب مصائب کا وقت ہے, پھر انشاءاللہ اجازت ہے. ویسے مصائب سے پہلے بس ایک مصرع ہی پڑھوں گا, اور مصرع بھی میرے ساتھ مل کر آپ ہی پڑھنا. دوسرے مصرع پر سب کے ہاتھ بلند ہوں, کیونکہ یہ میری نہیں آپ کے, ہم سب کے عقیدے کی نمائندگی ہے. رضا سیسری صاحب کو خدا العلیم میں جگہ عطا فرمائے, جنہوں نے کلام لکھا تھا فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. ہاتھ کوئی نیچے نہ ہو. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. اگلا مصرع آپ نے بولا ہے, بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا. بس آخر میں اپنے آپ کو آمادہ کیجئے اس رومال کے لیے جو حسین کی اجڑی ہوئی ماں فرش ازا پر رہا ہے. خدا کبھی کسی بچی پر یہ وقت نہ لائے جو حسین کی یتیمہ پر ہے. کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام کے زندان تک میری شہزادی کو جو تکلیف ہوئی, جب بابا کا کٹا ہوا سر شہادت سے پہلے ملا ہے تو بیوی نے سارا سفر کا حال سنایا ہے. اپنے گریے کی آواز کو بلند رکھنا, امیروں کی طرح نہیں غریبوں کی طرح گریا کرنا. سروں پہ ہاتھ ہو, سینوں پہ ہاتھ ہو, گریا بلند ہو. مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو, اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے جو میرے جد حسین کے غم میں ہوتے ہیں. جناب سکینہ کی فریاد سنیے.
بابا بابا میں اکیلی اندھیرا دشت بلا. اللہ کرے میں آپ کو شام غریبہ کا منظر تصور میں دکھا سکوں. گریہ کی آواز کو بلند کیجیے گا. بابا میں اکیلی اندھیرا دشت بلا. جل گئے تھے کرتا میرا جل گیا. پھر میری سمجھ کو ایک ظالم بڑھا. میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا. بابا اس نے کانوں سے نوچی میری والی. ماتم سلام ماتم. اس نے کانوں سے نوچی میری والیاں. کان کے خون سے گرتا میرا دل ہوا. اس نے منہ پہ تماشا لگایا میرے. میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ. پھر میں چلائی رو کے چچا شمر مجھے مار رہا ہے. میری مدد تو کوئی رہا. بابا میں روتی رہ گئی. بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں. رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم. اپنے غم تم بھی سنا. ایک ہاتھ سینے پر ہو ایک ہاتھ سر پر ہو. ماتم کرو. اپنے غم تم بھی سنا. بابا جان شمر نے جا بابا جان شمر نے جا مارے تماچے منہ پہ. والیاں گرج میری کرتا ہوا خون میں بابا جان دیکھو ذرا. بابا جان دیکھو ذرا. نیلے ہیں رخسار میرے. کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر. شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں. بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. اپنے غم تم بھی سناؤ. اپنے غم میں بھی سناؤ. سر حسین سے آواز آئی. سکینہ تیرے چہرے پر زخم کیسے؟ کہا بابا ظالم نے تماچے مارے. فرماتے ہیں وہ بیٹا تماچوں سے تو چہرے پہ نیل پڑتے ہیں, یہ چہرہ زخمی کیسے ہوا؟ اللہ کرے یہ منظر میں پڑھ سکوں, ورنہ اس پر انسان مر بھی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. بی بی فرماتی ہے بابا میرے چہرے پر یہ زخم کے نشان کیسے پڑے سنو. حسین مولا کہتے ہیں بیٹا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. بی بی فرماتی ہے بابا جان دیکھنا کیا, بابا جان دیکھنا کیا, سن بھی نہ پاگے بیان. میرے رخسار پہ میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. آئے سکینہ. جملہ سنو گے. بیوی فرماتی ہے بابا علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا وہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا, اور جو میرے رخسار پر تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا. میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم بھی مجھے, بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے. خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں. صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو. تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو. اپنے غم تم بھی سناؤ. اپنے غم میں بھی سناؤ. مجھے ایک بات کا جواب. شہید اون انکل کے
انتقال کو کتنا عرصہ ہو گیا شہادت کو؟ 26 سال. اور اس وقت قاسم بھائی وغیرہ چھوٹے تھے، ہے نا. یقیناً چچا بھی گواہی دیں گے کہ جب آن رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہوگا تو سب نے ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا. اور اکثر میں یہاں اکثر جو لوگ کو دیکھتا ہوں، قاسم بھائی ہر کسی کو چاچا کہہ کر بلا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ تو یقیناً ان سب نے ان کے والد کی شہادت کے بعد طالب بھائی کو، قاسم بھائی کو، ان کے برادران کو، بہن بھائیوں کو یہ تسلی دی ہوگی کہ بیٹا بابا کا سایہ نہیں ہے تو پریشان نہ ہونا، ہم ساتھ ہیں. اللہ کسی یتیم پر وہ وقت نہ لائے، اور یتیم بھی بیٹی یتیمہ پر وقت نہ لائے جو سکینہ پر آیا. اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ جب کسی یتیم کا تعارف کرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے فلاں کا بیٹا ہے، ان کے بابا شہید ہو گئے تھے. کبھی اس کے سامنے یہ نہیں کہا جاتا کہ یتیم ہے، کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو، دکھ نہ ہو. مگر میری شہزادی، تیرے بابا کے در سے، تیرے جد کے در سے جہاں اخلاقیات کا دستور چلا، جہاں اخلاقیات کا سبق ملا، امت نے تیرے ساتھ کیا کیا. بی بی کہتی ہے بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں، کیا میرے زخموں کی خبر ہے. سر حسین سے آواز آئی سکینہ کیا ہوا؟ بی بی چوک کر کہتی ہے بابا مجھے کیا کہہ کر بلایا؟ کہا سکینہ. بی بی نے کہا بابا ایک بار پھر پکاریے. کہا سکینہ میری جان. بی بی تڑپ کر کہتی ہے بابا آپ کو زحمت نہ ہو تو ایک بار پھر پکاریے. مولا حسین کہتے ہیں سکینہ میری بیٹی کیوں بار بار اپنا نام مجھ سے کہلوا رہی ہے؟ تو بی بی سکینہ کہتی ہے بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں، کیا میرے زخموں کی خبر؟ اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیموں، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں. جی ماشاءاللہ. بابا جان، بی بی کہتی ہے میں اتنی چھوٹی ہوں کہ بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جان یتیمی اسیری ہے بدر. لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، اپنے غم تم بھی سنا، اپنے غم میں بھی سنا. مظہر عابدی صاحب کے قلم میں خدا تاثیر عطا فرمائے. آخری بند اور آپ سے اجازت چاہوں گا، میری طرف دیکھ کر یہ شعر سننا ہے. مولا حسین نے سکینہ بی بی کی طرف دیکھا، سر حسین نے دیکھا تو آواز آئی سکینہ بیٹا یہ تیری گردن پہ نشان کیسے ہے؟ بابا رسیوں کی وجہ سے. کہا بیٹا رسیاں تو پھوپھی اماں کی بھی بندھی تھی، ان کے بازوؤں میں نشان ہے، تیری گردن میں کیسے؟ اب سنو بی بی بتاتی ہے اب کوئی ہاتھ ماتم سے خالی نہ رہے. گریا اتنا بلند ہو کہ شام والی بی بی اپنی زیارت پر آپ کو بلائیں. بی بی سیدہ، بی بی زینب عالیہ، بی بی سکینہ کے روزے کی زیارت آپ کریں، ہر سال کریں، اور جلد وہ رستے کھلے کہ ہم بی بی کے روزے پر جا کر غسل لے سکے. بی بی بتاتی ہیں میرے گردن پہ نیل کے نشان کیسے ہیں؟ بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے سب کے بڑھا میں گلا، جب رسن کھچتی تھی تم گھٹتا تھا. بابا پھوپھی اماں کے گردن بازو میں جو رسیاں تھی وہی میری گردن میں تھی. پھوپھی اماں اٹھتی تھی تو میرا گلا دکھتا تھا. بابا جان، بابا جان، بابا جان، بابا جان بازو بندے سب کے بڑھا میرا گلا، جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر کام میرا. اب بی بی سکینہ کہتی میری گردن کھچ رہی تھی، ایک جگہ کھڑی نہیں تھی، بی بی چل بھی رہی تھی. تو مولا حسین نے کہا بیٹا اتنے میل کا سفر تیری گردن کھچ رہی تھی، تو نے چند سفر کیسے کیا؟ بی بی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنچوں پہ چل کر وہ سفر، بابا جان میں نے کیا پنچوں پہ چل کر وہ سفر. درد اٹھتا درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی. اس مصرے تک آپ کو لے کر آیا تھا میں.
یہ مصرع آخری مصرع ہے. اب کوئی ہاتھ اپنے سر سے نہ ہٹانا, سر پر ماتم کرنا, گریہ بلند کرنا. اس نوحے کے سب کے جو بھی مرادیں آپ سب کی پوری ہو. بھی کہتی ہے بابا جان بازو بندے سب کے بنانے لگا, جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر کام میرا. بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر, درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا, غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی. مصرع سننا کہ بی بی زمین پر کیوں نہیں گر پاتی تھی. مولا کہتے سکینہ غش کھا کر لوگ زمین پر گرتے ہیں, تو زمین پر کیوں نہیں گری؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا, سر پر گریہ بلند کرنا. بی بی کہتی ہے غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی, رسی اس طرح سے گردن